وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کے مظاہر. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور پہلے لفظی ترجمہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے بنائے آسمان میں بروج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے.
سامعین اکرام، سورہ الحجر اس کے مضامین جو ہیں وہ کافروں کے لیے یعنی جو اس کے نہ ماننے والے ہیں، قرآن کے نہ ماننے، اس کے نتائج کی کو بنیادی مضامین اس میں یہ ہیں کہ اس کو باخبر کرنے کے لیے، اور اس میں ساتھ ساتھ توحید کے دلائل بھی یعنی آتے ہیں سامعین اکرام، یعنی انذار اور دعوت اور حکمت سے تذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ وہ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ یہ ہم نے پڑھا کہ کافروں نے حق کی تصدیق کے لیے کسی انہونی بات کا مطالبہ کیا۔ تو یہ ایک بات جو ہے سامعین کرام ذہن میں رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھجوایا ہے اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا انتظام کیا ہے، اور ہدایت یعنی دلائل کے ذریعے ہے، ہمیشہ یعنی دلائل کے ذریعے اور حقائق بتا کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اسی کو اپنا مقصد حیات مان لے اور اسی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، قانون ہدایت، اس میں معجزات اور کرامات کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے خوارق کو یعنی بنیاد نہیں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو تمام آپ اس میں دیکھ لیں نبوی دور میں تو معجزات کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یا کوئی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، یا ان کو معجزات دے کے نہیں بھجوایا گیا، اور انہوں نے سارا جو دعوت تھی وہ عقل کے ذریعے، جیسا کہ پہلا جو انذار تھا 3 سال بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو سارے قبیلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی اس پہاڑ کے پیچھے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر، میں نے تھوڑا سا مختصر کر دیا مضمون کو، کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا اگرچہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اعمال، بد اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے نجات کی فقط ایک ہی راہ ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کو معبود واحد تسلیم کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا تھا سامعین کرام، وہ دلیل کے ذریعے کیا تھا، اور قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے سامعین کرام۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں بتا کے یہ کہا ہے، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت یہ بتا کے قرآن میں یہ اس کی تفصیل بیان کر کے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، یہ تمہارا رب ہے جو ان صفات کا مالک ہے، اس کی بندگی کرو۔ تو آج کا جو اب سبق شروع ہو رہا ہے سامعین اکرام، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ربط آیات بتا رہا ہوں کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، جو ہم نے آیت ابھی پڑھی ہے نا، تو یہ میں یعنی گزشتہ آیات میں کیا تھا؟ انکار تھا۔ گزشتہ آیات میں جو گزری ہیں اس میں الزامات تھے، انکار تھا، اور معجزے کی طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا، معجزے کی طلب کو رد کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ نہیں ہے ہدایت قبول کرنے کا، یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم میری قدرت کو دیکھو، میری ربوبیت کو دیکھو۔ یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے سامعین کرام، اس میں یہ مضمون ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، دیکھیں انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے، آج بھی ہم شرک خفی میں مطلب شرک خفی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔
اللہ کے سوا ہم نے اور معبود بھی بنائے رکھے ہیں۔ یہ مضمون تب آپ کو مزہ دے گا نا کہ آپ اپنے آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے کے کرتوت کو دیکھیں۔ آیا اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تمام توقعات کاٹ کے مخلوق سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے سامعین کرام کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس کا یقین جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، یعنی مٹیریل پہ ہے، یعنی مادے پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دنیا ہی کو اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے، اور آخرت سے عملاً یہ معاشرہ انکاری ہے۔ یعنی دنیا ہی کی طلب ہے اور دنیا ہی ان کا فیوچر ہے، ان کے خیال میں دنیا ہی ہمارا فیوچر ہے، فیوچر پلاننگ جسے آپ کہتے ہیں نا۔ تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی غلط طرز عمل ہے، اور یہ نظریہ باطل ہے کہ دنیا کوئی چیز ہے، کوئی حقیقت ہے، کوئی رہنے والی چیز ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، اس کو فنا ہے، صحت ہے، یہ اس کو فنا ہے، دولت ہے، اس کو فنا ہے، یعنی یہ آپ کی حاصل ہونے والی چیز آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے سامعین کرام، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا۔ تو جو ساری زندگی سامعین کرام سوچنے کی بات ہے کہ ساری زندگی یہ جس چیز کی طلب میں لگا رہا، دن رات لگا رہا، تو اور دنیا بھی اس کو حسب منشا حاصل نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ حسب منشا دنیا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ طلب کریں گے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھی نہیں ہوگی، آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ پریشان رہیں گے۔ یا خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلی خواہش پھر شروع ہو جاتی ہے مزید کی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ ظاہر پہ اپنی توجہ مرکوز کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذات کی طرف رجوع کریں جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور پھر اس کائنات میں غور کریں۔ آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور کرو، فکر کرو، ایسا نہ کرو مخلوق کی طرف، مخلوق سے رخ موڑ کے میری طرف رخ کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ سارا مضمون اگر سامعین اکرام ہم اپنے لیے، یعنی ظاہر ہے ایک بات میں بتاؤں سامعین اکرام کہ قرآن جس طرح کے 1450 سال پہلے مؤثر تھا یا اس وقت کے حالات کے لیے تھا، آج بھی وہی حالات ہیں، وہی شرک کے اندھیرے ہیں، وہی کفر کے اندھیرے ہیں، وہی نفاق کے اندھیرے ہیں جو ہم پہ چھائے ہوئے ہیں سامعین اکرام۔ اس سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک مریض اپنے مرض کا احساس نہ کرے یا اس سے انکار کر دے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے علاج کی کوشش بھی نہیں کرے گا اور وہ پھر صحت یاب بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پہلی اصل ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے مرض کا پتہ چلے۔ مرض ہمارا کیا ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، ظاہر پرست ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹ آپ کہتے ہیں انگلش میں اس کو، مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ مرض ہے ہمارا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم مادہ پرستی میں ڈوب گئے ہیں۔ دوسرا مرض ہمارا یہ ہے، موٹے موٹے میں آپ کو امراض بتا رہا ہوں اپنے، دوسرا مرض یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہمیں مستقبل بظاہر ہمیں دنیا میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے، دنیا ہی کو ہم نے اپنا فیوچر قرار دے دیا ہے، فیوچر پلاننگ آپ کہتے ہیں نا۔ تو یہ سارے مرض ہیں سامعین کرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا مرض ہے سامعین کرام۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہم قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، جب اس تو بے شمار خداؤں کی باتیں مان رہے ہیں نا، وہ ایک سجدہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں، وہ ایک سجدہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں بتا دوں کہ ہم میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، ظاہر پرست ہو گئے ہیں، ظاہر کے علاوہ ہم کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں آ رہا، حالانکہ اصل چیز تو جو نظر نہیں آ رہی سامعین کرام وہی اصل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین، جو چیز جتنی زیادہ باطن سے تعلق رکھے گی وہ اتنی ہی زیادہ حقیقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وراء الورا ہے، ہر ہمارے وہم و گمان سے بالا ذات ہے، لیکن وہی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہی موجود ہے۔ یہ سب تو اس کا ارادہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ آج کا سبق اس تناظر سے جو آیات چند آ رہی ہیں اس تناظر سے آپ دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، پھر اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں، یعنی ہم انسانوں کو کہ دیکھو میں نے یہ تمہاری ربوبیت تو میں ہی کر رہا ہوں، زمین کے خزانے جو ہیں وہ میں نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، آج کے سبق میں آیت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا میرے پاس خزانہ نہ ہو۔ بہرحال اس میں بات کریں گے آہستہ آہستہ۔ تو اس طریقے سے یہ آیات اگر ہم اس طریقے سے اپنے لیے اس میں اور غور و فکر کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، بنسبت یہ کہ آپ ایک روایتی درس کے طور پہ اسے سنیں، اور درس سنتے ہوئے کبھی آپ کچن جا رہے ہیں، کبھی یہ کام کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے ٹی وی لگایا ہے، ایک نظر ٹی وی کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ درس کو بھی سن لیتے ہیں، تو یہ ایسی مذاق ہے اس کے ساتھ۔ اس سے تو نہ سننا بہتر ہے، بجائے یہ کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہی کریں، ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں درس کو چھوڑ دیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس مجبوراً درس بھی لگا لیا، یہ بھی سن رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور مہمان بیٹھے ہیں اس سے گپ شپ بھی کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلے تو اوپر جو کائنات ہے، پھر زمین پہ، یعنی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے ساری کائنات کی، آسمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک زمین ہے۔ اگر آپ آیات پہ غور کریں، آیت نمبر 16 جو ہے وہ 17 اور 18 17-18 آیت جو ہے تو نہیں 16 17 18 تین آیات جو ہیں یہ کائنات اوپر آسمان کے بارے میں ہے، اس کے بعد جو ہے پھر زمین کی بات آتی ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ جو یہ تین آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، آسمان میں میں نے بروج بنائے ہوئے۔ بروج کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی، اور برج یہ پرانی اصطلاح ہے۔ برج ہم بھی اردو میں بھی یہ اور پشتو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ برج یعنی مکان کے اوپر آپ ایک ایسی جگہ بناتے ہیں، یعنی ایک چوکی ٹائپ ایک برج بنا لیتے ہیں، اس میں آپ انتظام یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت، مکان کی حفاظت کے لیے وہاں آپ ٹھہر کے نظر رکھ سکتے ہیں گرد و پیش پہ، اور کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے اونچی جگہ پہ ایک وہ جگہ بنا لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بروج، یعنی یہاں بروج کا مطلب حفاظتی اقدامات، یعنی آسمان میں حفاظتی اقدامات میں نے کیے ہوئے۔ یہ اب یعنی سائنسی مضمون ہے سامعین کرام، یہ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں زمین اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہماری جو پلینٹ ہے نا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اکھاڑ پیچ اس میں لگی رہتی ہے۔ 10 کھرب تقریباً شہابیے زمین کی طرف سے آتے ہیں،
آسمان کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ پھر راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہی برجوں کا انتظام کیا ہے، یعنی اونچی جگہیں ہیں وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، وہ زمین پہ آ نہیں پاتے۔ کبھی کبھار کہیں ایک آدھ ٹکڑا آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں شہابیہ، کہ شہابیہ آ گیا۔ یہ 10 کھرب روزانہ، یعنی سائنس والے کہتے ہیں 10 کھرب شہابیہ آتے ہیں زمین کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میں نے اس میں بروج حفاظت کے لیے جگہیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ باقی سائنس اس بارے میں زیادہ تفصیل سے اس میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کہ زمین کی حفاظت کے لیے میں نے اس میں بروج بنائے ہیں۔ اور دوسرا، اس اوپر کی کائنات کو میں نے زیناہا للناظرین، یہ آراستہ کر دیا ہے میں نے یعنی دیکھنے والوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کی رحمت انسان کے لیے، یعنی ایک بس ایسی کائنات ہوتی جس میں ہم رہتے تو صرف سورج ہوتا، سورج چاند ہوتے، باقی کچھ نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس نے لاتعداد ستارے، سیارے اور ستارے بنا دیے، کہکشان بنا دی ہیں۔ بادی النظر میں ان کی کوئی یعنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اس کو تمہاری اوپر کی فضا کو میں نے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ایک خوبصورت نظارہ ہے تمہارے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور یہ وہی آ گیا کہ ہر مردود شیطان سے اس کی میں نے حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، لیکن جو کوئی چوری کرتا ہے سننے کا، یعنی کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ، اس کے پیچھے ہوتا ہے شہاب مبین، شہاب کہتے ہیں انگارے کو، مبین واضح۔ یہ یعنی اس آیت اصل میں جو بات، ایک بات نوٹ کر لیں، جو بات ہمارے اس مادیات سے علیحدہ ہو جائے تو وہ پھر ہماری سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنات ہیں، مثال کے طور پہ جنات، بعض لوگ جنات کے وجود سے بھی انکاری ہیں، لیکن قرآن اس پہ شاہد ہے اور جنات ہیں۔ اب ہماری اپنی روح ہے، میں یہ شیطان اور یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ شیطان جو ہے، جنات شیطان ہے، اور اسی طرح اور جو روح کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ ہماری روح ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں کوئی احساس ہے اور نہ اس کا کوئی خاص علم ہے ہمارے پاس۔ یعنی اصل وجود تو ہمارا باطنی وجود ہے نا سامعین اکرام، اصل تو وہ روح ربانی ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، بس جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے روح تو امر ربی ہے اور تمہیں کوئی خاص علم نہیں دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم ہے، تو اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح یہ آج کا جو مضمون ہے کہ ہم نے اس ہر قسم کے شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور یہ کوئی سنگن اگر ان میں سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے ایک شہاب سے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری حقیقت جاننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے عقل کی بات، بس اللہ تعالیٰ نے جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہمارا یقین ہے۔ اور ایز اے ہول، یعنی ان تین آیات کا لب لباب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ شیطان نے مردود جو ہے اس میں اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کی میں نے حفاظت کر دی ہے۔ بس اتنا اللہ تعالیٰ نے الفاظ، اس میں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی ایک تو قدرت ہے ان تین آیات میں، آسمان کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور پھر اس کی ربوبیت ہے
کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اس میں ان کی سزا کا بھی اہتمام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، اس میں صرف دیکھیں اس کے پیچھے جو متشابہات ہیں، متشابہات ہی ہیں نا، جو ہمارے عقل و فہم سے ماورا چیزیں ہیں وہ تو ہمارے لیے متشابہات ہیں، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ کہاں ہے برج کیسے ہیں، شیطان سے کس طرح ان کی حفاظت ہوتی ہے، یا کس طرح ان کو مارا جاتا ہے، زیادہ تفصیل ہمیں اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں محض اپنی قدرت بتا رہے ہیں اور اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ 3 آیات ہیں سامعین کرام، میں پہلے تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے بنا دیے ہیں آسمان میں بروج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جو آسمان ہے، اوپر کائنات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے اس کی ہم نے حفاظت کر دی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اس طرح کا کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارق چوری کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی اگر اس میں سے چوری کرنا چاہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، یعنی میزائل کی طرح اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ 3 آیات ہیں، اور اب ہم ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ We placed constellations in the sky and made them beautiful to the beholders. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ And we guarded them from every outcast devil, إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، except one who steals a hearing and is followed by a visible projectile. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔